آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ ڈیجیٹل اور میں ہوں لاہور سے خرم ملک ناظرین. آج کی جو سٹوری ہے وہ کچھ منفرد ہے کیونکہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ متعارف ہو چکی ہے اور آج نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے ایک جعلی عامل جو خواتین کا استحصال کرتا تھا، خواتین کو ورگلاتا تھا، ان کی نازیبا ویڈیوز بناتا تھا، اس کو گرفتار کیا گیا. اس ملزم کا تعلق کہاں سے ہے، یہ ملزم کس طرح خواتین کو ٹریک کرتا تھا، اس تمام تر تفصیلات جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر NCCIA پنجاب علی وسیم صاحب. علی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. علی صاحب مجھے بتائیے گا یہ ملزم کس طریقے سے خواتین کو ٹریپ کرتا تھا اور اس نے کس نام سے جو ہے پیج چلا رہا تھا اور کتنی ویڈیوز ابھی تک جو ہے اس سے برآمد ہوئی ہیں؟ دیکھیں، یہ ملزم جو ہے ایک اپنا اس نے کاروبار بھی شروع کیا ہوا تھا، بوتیک کا کاروبار تھا. کچھ وہاں پہ اس کے کسٹمرز تھے. زیادہ جو اس کی جو ٹارگٹ جو اس کا آڈینس تھی وہ لیڈیز تھیں. اور اس نے آن لائن ایک اپنا پیج بھی ڈیولپ کیا تھا، ایک اپلیکیشن بھی بنائی ہوئی تھی اور اس کا نام تھا استخارہ.com. اس پہ یہ لوگوں کو کچھ معمولی پیسوں کے بس ان کی جو بھی کوئی مسائل تھے ان کا حال استخارے کے ذریعے ایک بتانے کا دعویٰ کرتا تھا. اسی طریقے سے پھر مختلف ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ جو ولنریبل لیڈیز ہیں ان کی نازیبا تصاویر، ان کی نازیبا ویڈیوز بنا لینا، پھر ان کے بعد ان کو بلیک میل کرنا. تو یہ پچھلے قریباً 2 سال کے عرصے سے یہ کام جاری تھا. اور یہ تو ایک جو وسل بلور ہیں جنہوں نے یہ سارا انرتھ کیا، جن کی نازیبا ویڈیوز اور اس نے وہ تصاویر بنائی تھی، اس کے بعد ان سے پیسے مانگ رہا تھا، وہ سامنے آئی، انرتھ ہوا. پھر NCCI نے سارے ایویڈنس کلیکشن کی اور اس کے بعد اس کا نیٹ ورک بسٹ کیا اور اس کو گرفتار کیا. ابھی اس کی فورینزک عمل جاری ہے اور سو فار جو ہم نے مور دین 50 ویمن سے زیادہ کی جو ویڈیوز ہیں اور وہ ان کی جو تصاویر ہیں وہ ہم نے ریٹریو کر لی ہیں، ہزاروں میں جن کی تعداد ہے، اور باقی ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں. اچھا سر، ابھی تک کوئی کمپلیننٹ سامنے نہیں آ سکا. یہ آپ لوگ اسٹیٹ جو ہے خود مدعی بنی ہے، اسٹیٹ کو کس طرح جو ہے وہ پتہ لگا؟ یقیناً یہ استخارہ پیج 2 سال سے چلا رہا تھا اور اب آپ لوگوں کے پاس کمپلین لانچ ہوئی اور آپ لوگوں کو پتہ لگا کہ ایک بوتیک کا کاروبار کر رہا ہے، وہاں سے خواتین کو جو ہے وہ ٹریپ کر رہا ہے اور یہ اس طرح کی نازیبا ویڈیوز بناتا ہے، پھر بلیک میل کرتا ہے. دیکھیں، بہت ساری یہ چونکہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، ظاہر ہے اس میں ایک بہت ساری چیزیں انوالو ہیں اس میں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ والنٹیرلی جو خواتین سامنے آتی ہیں یا ان کے گھر والے سامنے آتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کا ملزم اریسٹ ہو چکا ہے اور وہ بھی وکٹمز ہیں، وہ بلیک میلنگ کے وکٹمز ہیں یا ان کی نازیبا تصاویر یا ویڈیوز موجود ہیں، تو وہ سامنے آئیں تاکہ ان کے مقدمات کا اندراج ہو، تاکہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے. علی صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ ملزم 2 سال سے تو خواتین کا استحصال کر رہا تھا، اس سے جو ویڈیوز ابھی تک برآمد ہوئی ہیں ان کے فرانزک کروا لیا گیا ہے؟ کیا جو ویڈیوز جن کی برآمد ہوئی ہیں کیا NCCIA ان سے رابطہ کرنے کی یا ان کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک سینسٹیو میٹر ہے. ہم ایک والنٹیرلی اپیل کر رہے ہیں کہ جو اس کے وکٹمز ہیں، اور اس کا چونکہ ایک مشہور ایک آن لائن پیج ہے استخارہ.com کے نام سے، تو جو اس کے وکٹمز ہیں وہ والنٹیرلی سامنے آئیں. ہم نے اب تک جو فرینزک کی ہے اس میں 50 سے زائد خواتین کی ویڈیوز ہیں، کوئی 1400 کے قریب جو ہے وہ تصاویر ہیں، اتنی کوئی ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں. اور پھر جو اس نے جہاں پہ ایک فلیٹ لیا ہوا تھا وہاں پہ جو CCTV ہے وہ ہم نے وہاں سے اٹھائی ہے. اس کے پاس جو اسٹوریج ڈیوائسز ہیں وہاں سے بھی کافی ساری ویڈیوز ملی ہیں. تو یہ کافی ایک بڑا لمبا چوڑا ایک نیٹ ورک ہے اور کافی ساری اس میں بھی اور بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں وکٹم سامنے آئیں گے. تو لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ اس کے میکسیمم وکٹم سامنے آئیں، اپنی کارروائی کریں تاکہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے. علی صاحب یہ بتائیے گا، یہ ملزم شادی شدہ ہے، اس کی اپنی بھی اولاد ہے اور یہ 2 سال سے جس طرح پیج چلا رہا ہے، اور کاروبار کتنے عرصے سے کر رہا تھا بوتیک کا؟ کاروبار تو یہ پچھلے کافی 5-7 سال سے کر رہا تھا اور یہ ریسنٹلی میرڈ ہے. ایک اس کی چھوٹی بچی بھی ہے، بیٹی بھی ہے. اور ظاہر ہے یہ جس طرح ایک عام ایک ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے یہ ویسے ہی تھا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک ایسا درندہ صفت آدمی جو کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے اس کے ہاتھوں، تو وہ اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے اور وہ اپنی ایک شادی شدہ زندگی بھی گزار رہا ہے اور وہ سارے کام معاملات اسی طرح ایک نارمل طریقے سے گزار رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک آپ کی وساطت سے اپیل بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی جو ہمارے درمیان بھی رہتے ہیں اور اس طرح کی حرکات و سکنات میں ملوث ہے تو ان کی نشاندہی کریں. علی صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، فیس بک پیج یا سوشل میڈیا میں کافی زیادہ اس طرح کے پیجز موجود ہیں جو جعلی عامل بن کر خواتین کو جو ہے اپنی طرف راغب کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بلاتے ہیں
ان پیجز کے حوالے سے کیا کارروائی NCCA کرنے جا رہا ہے؟ یقیناً یہ ایک آپ کو بڑا چیلنج تھا استخارہ پیج، کیونکہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے وہ رشتہ ہو رہا ہو وہ استخارہ پہلے کروا لیں، تو یہ اس طرح کے جو ناسور ہیں وہ کیپچر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نازیبا ویڈیوز بنا لیتے ہیں. تو NCCIA نے ابھی تک کوئی پیجز کے حوالے سے جو پیجز رن کر رہے ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا ہے، اور کیا ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم اس میں 1-2 پائلٹ کے سب پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں. ایک تو جتنے بھی آن لائن ریٹیلرز ہیں اور جو اس طرح کے ایک آن لائن پیجز بنے ہوئے ہیں، جو استخارہ.com ہو گیا یا کچھ اور ہو گئے جو تویز وغیرہ کرتے ہیں یا کچھ اور بھی عملیات کرنے کا ایک دعویٰ کرتے ہیں اور پیسوں کے بس، ان سب کی ہم سکروٹنی کر رہے ہیں. ان کی ہم ایک سیکیورٹی کلیئرنس کر رہے ہیں. ان کا پولیس کا ریکارڈ ہے یا ہمارے پاس جو ڈیجیٹل جو ایویڈنس موجود ہے وہ کہیں اس میں ریفلیکٹ تو نہیں ہو رہے، اور ان سے پھر ایک شیورٹی بانڈ اور ایک گارنٹیز وغیرہ، تو اس طرح کا ہم سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں بہتری نظر آئے گی. علی بھائی، ان خواتین، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو کیا میسج دیں گے جو اس طرح کے جعلی عامل جو ان کا استحصال بھی کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو پھنسایا جاتا ہے، ان خواتین جو پھنس جاتی ہیں ان کے لیے کیا بطور ڈائریکٹر NCCIA، کیونکہ آپ سائبر کرائم کو دیکھ رہے ہیں، کیا میسج دیں گے؟ لیکن پہلے تو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جان سے بھی نہ آئیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو گائیڈ کریں. اور اب تو دیکھیں، اب تو یہ ہر بندے کی زبان پہ یہ کہانی ہے. کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا پنجاب میں جہاں پہ جعلی عمل، یا کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ جعلی عمل یا پیر پکڑا نہ گیا ہو. ایک تو ایسے لوگوں کے جان سے میں نہ آئیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ وکٹم بن ہی گئے ہیں اور آپ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وکٹم بن گئے اور آپ کو بلیک میلنگ کا سامنا بھی ہے، تو پھر آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لازمی بتائیں. اور اسپیسیفکلی چونکہ یہ آن لائن کرائم ہے تو اس میں NCCIA ریلیونٹ ایجنسی ہے، اور ضرور یہاں پہ آئیں. ہم نے ایک بڑا ایک پروفیشنل کمپلینٹ سینٹر بنایا ہوا ہے، یہاں پہ آئیں اور اپنی کمپلینٹ کا اندراج کریں. اچھا علی صاحب، لاسٹلی یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم NCCIA کو درخواست دیتے ہیں تو ہمارا 6 مہینے 7 مہینے کا ٹائم پروسیس لگ جاتا ہے. جس طرح کا یہ کیس آپ نے یقیناً بہت بڑا کیس جو ہے وہ آپ نے اس کو سالو کی ہے اور ملزم کو پکڑا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہماری عوام کو بتا دیجیے گا کہ NCCIA میں اب اتنا وقت نہیں لگتا، کیونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے اور اب جدت کا دور ہے. تو اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم NCCIA کو درخواست دیں گے تو 6 مہینے میں درخواست کے پیچھے لگنا پڑے گا، ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں، ایک تو بہت جو ایمرجنسی کے کیسز ہوتے ہیں اس کو تو ہم فاسٹ ٹریک بھی کر دیتے ہیں، لیکن دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چونکہ ہم ڈیجیٹل ایویڈنس سے ڈیل کرتے ہیں. ڈیجیٹل ایویڈنس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ ڈیجیٹلی مینیپولیٹ تو نہیں کیا گیا ہوا، کہیں کسی کی کوئی AI جنریٹڈ چیزیں تو نہیں ہیں. ذرا اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے فورینزک ضروری ہوتی ہے، تو بس اسی میں ٹائم لگتا ہے. اس میں جو ٹائم لگتا ہے اس کے بعد جب ہم سارے ایویڈنسز کلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم کارروائی کرتے ہیں. یہ ان لائک پولیس ہے جس میں 154 کے تحت پہلے مقدمہ ہوتا ہے، بعد میں تفتیش ہوتی ہے. یہاں پہ تفتیش کا عمل سارا پہلے مکمل ہو جاتا ہے، ایویڈنسز پہلے کلیکٹ ہو جاتی ہیں، جو باقی رہی صحیح ہے وہ ریمانڈ میں ہو جاتی ہیں. تو یہ میں بہرحال یقین دلاتا ہوں جو بھی کوئی ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں، جیسے اس طرح کا یہ بھی ایک ایمرجنسی کیس تھا، جو بھی ایمرجنسی کیس ہوگا ہم اس کو فاسٹ ٹریک کرتے ہیں. سر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا، اس ملزم کو، اس ناسور کو کتنی سزا ملے گی اگر کوئی کمپلیننٹ نہیں آتا؟ کیا اسٹیٹ اس کے خلاف مزید مقدمات بھی درج کرنے کا اختیار رکھتی ہے؟ بالکل رکھتی ہے، ہم کوشش کریں گے اس کو میکسیمم سزا ملے. جی بالکل، ڈائریکٹر پنجاب علی وسیم ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کی جانب سے بتایا جاتا ہے یقیناً خواتین کا استحصال کرنے والا کسی رائٹ کا مستحق نہیں ہے. یہ تمام ادارے بھی کہتے ہیں اور پاکستان کا ہر شہری بچہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ خواتین کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. اور یقیناً یہ جس طرح کا ملزم تھا، یہ خواتین کو اپنی بوتیک سے جو ہے وہ ٹریپ کرتا تھا، وہاں سے ٹریپ کرنے کے بعد ان کو جھانسا دیتا تھا، ان کی نازیبا ویڈیوز بنا لیتا تھا اور اس کے بعد یقیناً ان کو بلیک میل کرتا تھا. لیکن NCCIA نے یقیناً بہت بڑا جو کارروائی کی ہے اور اس کو کس طریقے سے ٹریپ کیا ہے، کس طریقے سے پکڑا، تمام تر تفصیلات جو ہے وہ ڈائریکٹر علی وسیم نے بتایا ہے. اور یقیناً ڈائریکٹر صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ان خواتین کو میسج دیا جا رہا ہے جو آن لائن ڈیجیٹل پیجز کے ذریعے جو ہے وہ عاملوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک میں رابطے میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ان کو وہ جھانسا دیتے ہیں، وہ خواہ کوئی ہراسگی کا ہو یا کوئی پیسوں کی بات میں ہو. تو تمام خواتین بالخصوص ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس طرح کے جعلی عاملوں سے جو ہے وہ بچیں، اور یقیناً مزید بھی اسٹوریوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.